آسماں تیرے ہے موجود و عدم تیرا، جو تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب، تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا۔ یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ یا الہی دکھا دے وہ کیسا شہر مدینہ ہے، میں نے سنا ہے کہ وہاں جا کر مر جانا بھی جینا ہے۔ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام معزز سامعین حضرات، اسلامی سال میں رجب کا مہینہ سن 1443 ہجری گزر رہا ہے۔ اس مہینے کی 22 تاریخ کو یعنی 22 رجب کو امیر المومنین کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ اسی نسبت سے اس مہینے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات و واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ہمشیرہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، ام المومنین ہیں، اور اللہ کے نبی اپنی امت کے روحانی باپ ہیں، اور ازواج مطہرات امہات المومنین ہیں، اور ماں کا جو بھائی ہو وہ رشتے میں ماموں لگتا ہے۔ اس طرح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کے ماموں ہیں، صحابی رسول ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں۔ صحابی کسے کہتے ہیں بات کو سمجھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، اگر اس کو صحابی کہیں تو جو نبینے ہیں ان کو کیا کہیں گے؟ اس لیے کہا یہ جائے گا صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ اب اس میں سارے صحابہ آ جائیں گے، چاہے وہ نبینے ہیں چاہے دوسرے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر صحابہ کے لیے جو لقب ذکر کیا ہے اور کئی مقامات پر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ جب جنت تقسیم ہو جائے گی تو جنت کے تقسیم ہونے کے بعد اللہ پاک مسلمانوں سے کہیں گے، جنتیوں سے کہیں گے آپ کو کوئی اور چیز چاہیے؟ وہ کہیں گے یا اللہ اور کیا چاہیے، سب کچھ مل گیا۔ پھر اللہ پاک کہیں گے میں آپ کو ایک اور چیز دینے لگا ہوں۔ اس وقت اللہ پاک ایمان والوں سے کہیں گے میں آج آپ سے راضی ہوں گا۔
یعنی جو نعمت جنتیوں کو جنت میں ملنے کے بعد جانے کے بعد ملنی ہے، اللہ پاک نے وہی نعمت صحابہ کو دنیا میں عطا کر دی، رضی اللہ عنہم و رضی اللہ۔ صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے گواہ ہیں۔ صحابہ کے بارے میں اگر کوئی بندہ زبان درازی کرتا ہے، وہ در حقیقت اسلام کا دشمن ہے، دین اسلام کو وہ نہیں مانتا، لیکن اس نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ جب کسی مقدمے کے گواہ جھوٹے ہو جائیں تو وہ مقدمہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے سوچا ہم صحابہ پر بات کریں گے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، تو اس طرح جو پورا دین اسلام ہے وہ مشکوک ہو جائے گا۔ لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ صحابہ کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں کئی مقامات ان کے فضائل ذکر فرمائے ہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر احادیث بیان فرمائی۔ مشہور حدیث ہے، جمعہ کے خطبے میں آپ سنتے رہتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرض۔ ایمان والو، اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے صحابہ کو کبھی بھی نشانہ نہ بنانا، یعنی ان کے خلاف کسی قسم کی بات نہ کرنا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، اگر وہ صحابہ سے محبت کرتا ہے تو میری وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، کیونکہ میرے وہ شاگرد ہیں۔ صحابہ سے محبت ہے اللہ کے نبی کی وجہ سے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کوئی استاد ہے، اس کے بچے قابل ہیں، اچھے ہیں، تو بندہ اس کے شاگردوں سے جب محبت کرتا ہے تو استاد کو وہ بندہ اچھا لگتا ہے۔ تو صحابہ سے محبت در حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے۔ امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، توجہ کرنا، یہ کاتب وحی تھے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے محبوب ان کو بلاتے تھے، قرآن پاک کی جو آیات نازل ہوتی تو آپ ان سے لکھواتے تھے، کاغذ پہ قرآن کی یہ آیت لکھو، یہ لکھو۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا امیر معاویہ پر کتنا اعتماد تھا کہ جن سے آپ قرآن پاک لکھا رہے ہیں، وحی کو لکھایا جا رہا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں جن کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں گورنر قائم کیا تھا، شام کا گورنر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا۔ کہتے ہیں آپ سے پہلے یزید بن ابو سفیان امیر معاویہ کے بھائی تھے، ان کا نام بھی یزید تھا، وہ گورنر تھے۔ جب وہ یزید بن ابو سفیان فوت ہوئے تو اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر شام کا گورنر بنایا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے والد محترم ہیں، ان کے پاس عمر فاروق جب بیٹے کی وفات ہونے پر افسوس کرنے کے لیے آئے، تعزیت کے لیے، تو ابو سفیان نے پوچھا اے امیر المومنین گورنر کس کو قائم کیا؟ میں آپ کے دوسرے بیٹے امیر معاویہ کو، کیونکہ اس کے علاوہ مجھے کوئی اور نظر نہیں آیا۔ تو عمر جیسا انسان جو متقی پرہیزگار ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کسی کو نبوت ملنی ہوتی تو عمر فاروق کو ملتی۔ اس طرح کا انسان اگر وہ اپنی زندگی میں امیر معاویہ کو کسی علاقے کا گورنر بناتا ہے، اس کا مطلب ہے جب عمر کو ان پہ اعتماد ہے۔ آج اگر بندہ کو امیر معاویہ کے بارے میں بات کرتا ہے تو امیر معاویہ پہ الزام نہیں ہے، وہ در حقیقت عمر فاروق پہ بھی الزام لگے کہ جب ان کو اعتماد ہے تجھے اعتماد کیوں نہیں۔ توجہ کرنا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے شام کے دورے پر گئے، لوگوں کو جمع کیا، پوچھا بھی ہاں کسی کو کوئی اشکال تو نہیں ہے اپنے گورنر پر۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا حضرت
مجھے اشکال ہے۔ فرمایا وہ کیا؟ فرمایا ہم نے آپ کو دیکھا، اللہ کے نبی کو دیکھا، عمر ابوبکر صدیق کو دیکھا، کسی کا کوئی چوکیدار نہیں ہوتا تھا، کوئی پہرے دار نہیں، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کا رہائش کا گھر ہے وہاں پر 2 چوکیدار رکھے ہوئے ہیں۔ ہم حیران ہیں کہ ابوبکر صدیق نے چوکیدار نہیں رکھے، اللہ کے نبی نے نہیں رکھے، تو عمر فاروق نے نہیں رکھے، امیر معاویہ نے کیوں رکھے؟ فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے فوراً امیر معاویہ کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے بارے میں یہ اعتراض ملا ہے، کیا واقعی آپ نے پہرے دار رکھے ہیں؟ فرمایا جی حضرت رکھے ہوئے ہیں۔ فرمایا اگر آپ کا حکم ہو میں ان کو ہٹا دیتا ہوں، لیکن میری بات سن لیجیے۔ فرمایا آپ رہتے ہیں مدینہ منورہ میں، وہاں ہر طرف مسلمان ہیں، وہاں کسی قسم کا کوئی خطرہ، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ میں جہاں رہتا ہوں میرے ساتھ عیسائی ہیں اور وہ اکثر سازشوں میں لگے رہتے ہیں، ان کے جاسوس پھرتے رہتے ہیں ہر وقت ہر طرف۔ اب مجھے نہیں پتہ چلتا ان میں سے صحیح کون ہے غلط کون ہے، تو میں نے اپنے جو پہرے دار رکھے ہیں چوکیدار، وہ صرف اسی لیے رکھے جب وہ بندہ ملنے آتا ہے تو وہ سوالات کرتے ہیں، انہی سوالات کے جواب میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ مخلص مسلمان ہے یا منافق ہے یا جاسوس ہے، اس لیے میں نے یہ رکھے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں میں ہٹا دیتا ہوں۔ اور دوسری بات فرمایا صرف اس لیے تاکہ جو عیسائی ہیں ان کے دلوں میں مسلمانوں کا روب بیٹھ جائے، دبدبہ بیٹھ جائے، اور میرا کوئی مقصد نہیں۔ کہتے ہیں جب یہ بات سنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا امیر معاویہ آپ بہت اچھا آپ نے کام کیا ہے، جو آپ کی سوچ ہے میری سوچ وہاں نہیں گئی۔ توجہ کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، غسان کا بادشاہ اس نے تحفے تحائف بھیجے، شہزادہ جو ہے وہ لے کر آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر سلام دعا ہوئی۔ اس نے کہا جی میں غسان کے علاقے کا شہزادہ ہوں، ہمیں پتہ چلا تھا کہ آخری پیغمبر آ گئے ہیں، تو آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، یہ ہے تھوڑے سے تحفے تحائف باہر پڑے ہیں قافلے میں، آپ کسی دوست کو بھیجیں تو اس کو دے دیتا ہوں، قبول فرمائے۔ توجہ کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ڈالی تو امیر معاویہ نظر آئے، امیر معاویہ کو بولا جاؤ بھی آپ ان کے ساتھ جاؤ، وہ جا کے تحفے تحائف جو لے آؤ۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ چل پڑے، اللہ کے نبی کا حکم اس طرح مانا، مسجد کا ادھر بھی دروازہ ہے ادھر بھی دروازہ ہے، آپ کا جوتا ادھر پڑا ہوا تھا لیکن وہ شہزادہ ادھر سے گزرنا تھا ادھر سے نکلنا تھا، اس کے ساتھ ننگے پاؤں چل پڑے، جوتا بھی نہیں پہنیں گے تاکہ کہیں اللہ کے نبی کا حکم ماننے میں دیر نہ ہو جائے۔ جب ننگے پاؤں چلے، اللہ مجھے آپ کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، آج بھی وہاں بندہ ننگے پاؤں چلے تو پاؤں چلتے، حالانکہ روڈ بنے ہوئے ہیں، سارا صاف ستھرا ایریا ہے، تو اس وقت جب سڑکیں وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی، ننگے پاؤں تھوڑا چلے، نیچے گرمائش، تو اس سے کہا اگر آپ کی اجازت ہو میں سواری پر بیٹھ جاؤں؟ اس نے کہا کہ اللہ کے بندے آپ ایک نوکر ہو، غلام ہو، اور میں شہزادہ ہوں، میں آپ کو اپنے برابر کیسے بٹھا سکتا ہوں، آپ پیدل چلتے آؤ۔ میرے معاویہ خاموش ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ، چلتے رہے، کافی دور جب ان کا قافلہ تھا وہاں سے اس نے تحفے تحائف دیے، وہ لا کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ پاؤں کے اندر زخم آ چکے تھے، جب اللہ کے نبی نے دیکھا امیر معاویہ یہ کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آپ کا حکم ہوا، میں فوراً چل پڑا، میں نے پاؤں میں جوتا بھی نہیں پہنا۔ یہ باتیں ذہن میں ہوں، پھر بندہ امیر معاویہ پر کوئی بات کرتا نظر آئے تو پھر بات سنی نہیں جاتی کہ تو جھوٹا ہے، تو دھوکے باز ہے، اسلام کا دشمن ہے۔ جب امیر معاویہ کے فضائل مناقب ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوتے، کوئی بندہ بات کرتا ہے ہم کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں جی ہو سکتا ہے، نہ کبھی ایسی بات نہ سوچا کرے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیا؟ میں اس لیے زخم ہو گئے، سواری پر بیٹھ جاتے، میں نے اس کو کہا تھا، اس نے نہیں بٹھایا۔ اللہ اکبر، فرمایا چلو اللہ تعالیٰ آپ کو
حوصلہ دے، صبر دے۔ اللہ کے نبی نے دعائیں دیں۔ ابو بکر صدیق کا دور آیا، عمر، عثمان، علی کا دور آیا۔ اس کے بعد جب امیر معاویہ خلیفہ بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ، آپ کے دور خلافت میں وہی غسان کا علاقہ جو ہے وہ فتح کیا گیا۔ 6000 وہاں کا آدمی قید ہوا۔ ان 6000 میں یہ شہزادہ بھی پکڑا گیا جس نے یہ طرز کلام اختیار کیا تھا۔ گرفتار ہو گئے، لے آئے، جب آپ کے سامنے پیش کیا گیا سب سے پہلے وہی شہزادہ، تو سیدنا امیر معاویہ نے پہچان لیا کو یہ تو وہی ہے جس نے مجھے سواری پر بٹھانے سے انکار کر دیا تھا، اور آج وہ گرفتار ہے۔ آپ جو چاہتے اس کو سزا دے دیتے، کافر تھا تو مرضی کر لیتے۔ آپ نے اس کو دیکھ کر کہا اس کو جا کر میرے شاہی مہمان خانے میں لے جاؤ، اور اس طرح اس کا احترام کرو، اکرام کرو جیسے کسی بادشاہ کے مہمان کا اکرام کرتے۔ وہاں لے گئے، پورا مہینہ گزرا، اس شہزادے کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ اس کو نہیں پتا یہ وہی آدمی ہے جس کو میں نے سواری پر بٹھانے سے انکار کیا تھا۔ جب مہینہ گزر گیا، مہینے بعد آپ نے اس سے ملاقات کی، پوچھا آپ کو مہینے میں کوئی پریشانی، ٹینشن، تکلیف؟ اس نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ۔ فرمایا یاد کرو، ایک دفعہ آپ یہاں تشریف لائے تھے اللہ کے نبی کے پاس، اور ایک اللہ کے نبی کا غلام آپ کے ساتھ جا رہا تھا، اس نے آپ سے کہا تھا مجھے سواری پر بٹھا لو، میرے پاؤں میں تکلیف ہو رہی ہے، آپ نے سواری پر بٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا وہ میں ہی اللہ کے نبی کا غلام امیر معاویہ تھا۔ اس نے کہا واہ۔ اس نے کہا اگر میں چاہتا میں تجھے مار بھی دیتا، لیکن نہیں، وہ تیرا اخلاق، وہ تیرا کردار تھا، یہ محمد کے غلام کا کردار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اس کو آزاد کر دو، رہا کر دو، اور 10,000 درہم اس کو بطور تحفے کے دے دو۔ وہ اور پریشان ہو گیا کہ یار اتنا اچھے مسلمان ہے، مجھے یہ مار دیتے، میں اپنے علاقے کا سپہ سالار تھا، یہ مجھے رہا بھی کر رہے ہیں اور ساتھ تحفے تحفے بھی دے رہے ہیں۔ کہتے جب اس نے یہ بات سنی، اپنے تحفے ملے 10,000 درہم کا تحفہ، اسی وقت کہا امیر معاویہ اگر مسلمان اس اخلاق کے مالک ہیں پھر مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا کہ جب ان کا آخری وقت تھا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے بیٹے ان کے پاس بیٹھے تھے، تو ان نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور بیٹا کہا بچوں دیکھو میری آخری جو وصیت اور نصیحت یاد کرو۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی بات سنا رہا ہوں، فتوح الغیب ان کی کتاب کا نام، اس میں لکھی ہے۔ فرمایا کہ بیٹا التوحید، التوحید، اللہ کی توحید کو پکڑ کے رکھنا۔ شیخ عبد القادر جیلانی جیسا انسان اللہ کی توحید کو اپنے بچوں کو وصیت کر رہے ہیں کہ اللہ کی توحید کا دامن نہ چھوڑنا۔ آج ہم تو یا غوث اعظم مدد کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن وہ انسان اپنے بچوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی پریشانیاں حل کرنے والا، کوئی مشکلیں حل کرنے والا، کوئی نظر و نیاز کے لائق کوئی کچھ نہیں ہے، اللہ کو پکڑ کے رکھنا۔ وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے سوال کیا، حضرت ایک طرف عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور ایک طرف امیر معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ سے پوچھتا ہوں ان دونوں میں اگر ہم موازنہ کریں تو زیادہ درجہ کس کا ہے، عمر بن عبدالعزیز کا یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ توجہ کرے، جملہ یاد کرے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا تم عمر بن عبدالعزیز کے مقابلے میں امیر معاویہ کا وزن لینا چاہتے ہو، یاد رکھو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھوڑے پر سوار ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے، اس گھوڑے کے ناک میں جو گرد و غبار پڑی ہے، میں اس گرد و غبار کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز کو نہیں سمجھتا، کیونکہ امیر معاویہ صحابی رسول ہے، وہ اللہ کے نبی کے صحابی ہے۔ اور یہ مسئلہ یاد رکھو دوستو، ساری دنیا کے ولی جمع ہو جائے، کتب، غوث، ابدال سب جمع ہو جائے، ایک صحابی کا مقام نہیں پا سکتے، کیونکہ صحابی
اللہ کے نبی کے ساتھ زندگی گزارنے والے کو کہتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم احد پہاڑ جتنا غلہ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرو اور میرا صحابی 1-2 کلو کی گندم یا 2 کلو غلہ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرے، فرمایا تمہارے احد پہاڑ جتنا غلہ دینے سے یہ 2 کلو غلے کا وزن اللہ کے ہاں زیادہ ہوگا۔ کیوں؟ میرے صحابہ کا جو ایمان و یقین ہے وہ تمہارا نہیں ہو سکتا۔ تبھی تو صحابہ نے اللہ کے نبی کے اوپر اپنی جانیں قربان کر دی، اپنی اولاد قربان کر دی، اپنا گھر بار قربان کر دیا۔ کسی نے کیا خوب کہا، فرمایا کہ صحابہ کو اگر تولنا ہو تو عام ترازو میں نہ تولو، اللہ کے نبی کے ترازو میں تولو۔ قرآن سے پوچھو صحابہ کیا ہے، اللہ کے نبی سے پوچھو صحابہ کیا ہے۔ تم تاریخ کے ورقے کو آگے پیچھے کر کے صحابہ کو سمجھنا چاہتے ہو۔ تاریخ کون لکھنے والا؟ وہ تو میرے اور آپ جیسے لوگ لکھنے والے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ، فرمایا وہ قرآن جو محفوظ عزت والے صحیفوں میں ہے، وہ صحیفے جو مرفوع مطہرہ بلند ہے، پاکیزہ ہے۔ اگلی بات سنیے، بایدی سفرہ، فرمایا لکھنے والے ہاتھوں میں ہے۔ لکھنے والے ہاتھ جنہوں نے قرآن کو لکھا، ان لکھنے والوں میں ایک امیر معاویہ بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ کے نبی بلا کر قرآن لکھایا کرتے تھے۔ اللہ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کرام بررہ، فرمایا کہ یہ لکھنے والے ہاتھ یہ مکرم ہے، باعزت لوگ ہیں، بررہ اور نیک لوگ ہیں۔ جب اللہ نے ان کو نیک کہہ دیا، عزت والا کہہ دیا، ایک تاریخ کی کتاب نہیں، ہزاروں کتابیں ان کے بارے میں جو مرضی لکھتے رہے، ہم ان تمام تاریخ کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے اور قرآن کے اس لفظ کا مقابلہ دنیا کی کوئی تاریخ نہیں کر سکتی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 رجب کو ان کا یوم وفات ہے۔ توجہ کریں، آخری بات ہے، 22 رجب کو دنیا سے وہ تشریف لے گئے۔ ان کو جو نہیں مانتے وہ ان کے فوت ہونے کی خوشی میں کنڈوں کا ختم دلاتے ہیں کہ آج امیر معاویہ فوت ہو گئے، ان کی خوشی میں کنڈے کا ختم نکال لیا۔ کنڈا پنجابی کا لفظ ہے، کیا کہتے ہیں؟ فلاں کا کنڈا ہو گیا، فلاں نے فلاں کا کنڈا کر دیا، اس سے لفظ نکالا ہے۔ عربی کا لفظ تو نہیں ہے، عربی میں ڈال استعمال ہی نہیں ہوتی۔ ہماری عوام کو کیا ہو گیا؟ ہمارا دین تو عربی میں ہے، قرآن عربی میں ہے، حدیث عربی میں ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ، ائمہ، اولیاء اللہ، مجھے ایک اللہ کا ولی لا کر دو جس نے زندگی میں کنڈوں کا ختم دلایا ہو۔ اٹھاؤ سلطان باہو کو، اٹھاؤ خواجہ بہاؤالدین زکریا کو، اٹھاؤ بابا فرید علی شکرگن کی کتابوں کو، اٹھاؤ کیا کہتے ہیں داتا دربار والے علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی کتابوں کو۔ کوئی تو ہو جس نے اس کو جائز کہا ہو اور جس نے کر کے دکھایا ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو۔ کن پیروں کو ہم مانتے ہیں، کن اولیاء کو ہم مانتے ہیں، کون سے وہ بزرگ ہیں جن کو ہم مانتے ہیں؟ یہ کام کنڈوں والا ختم، رب کعبہ کی قسم، نہ اللہ نے حکم دیا، نہ پیغمبر نے حکم دیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ اولیاء نے کیا، نہ 4 امام ہیں، ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، کسی نے نہیں کیا۔ ہم نے کہاں سے نکال لیا؟ ہم غلط لوگوں کے ساتھ جڑ گئے جو امیر معاویہ کے فوت ہونے کی خوشی مناتے ہیں۔ ہم غلطی کے ساتھ ان کے ساتھ مل کر اگر اس کام میں لگ گئے ہیں، کل اللہ کو اس کا جواب دینا ہوگا، وہاں بجائے پچھتاوے کے اور کچھ نہ ہوگا۔ آؤ قرآن کی طرف آؤ، سنت کی طرف آؤ، پیغمبر کی طرف آؤ، صحابہ کی طرف آؤ، اولیاء اللہ کی طرف آؤ۔ یہاں بھی کامیابی ہے، قبر میں بھی کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔